بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک کے متعلق احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے چند احادیث عرض کروں گا۔ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک کا ذکر ہوگا، چونکہ پہلی احادیث میں جو میں آپ سے پہلے عرض کر چکا، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بالوں کی مقدار میں مختلف روایتیں وارد ہوئی ہیں، جیسے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پٹھوں کی مقدار میں مختلف روایت وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ پہلے گزر چکا، اور ان میں کچھ تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ بال بڑھنے والی چیز ہے۔ ایک زمانے میں اگر کان کی لو تک تھے تو دوسرے زمانے میں اس سے زائد، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر منڈانا چند مرتبہ ثابت ہے۔ تو جس نے قریب کا زمانہ نقل کیا اس نے چھوٹے بال نقل کیے، اور جس نے بال مونڈے ہوئے عرصہ ہو جانے کے وقت نقل کیا تو اس نے زیادہ بال نقل کیے۔ تو پہلی حدیث جو ہے وہ یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نصف کانوں تک تھے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ دوسری حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ایسے پٹھوں سے جو کان کی لو تک ہوا کرتے ہیں ان سے زیادہ تھے، یعنی کان کی لو سے زیادہ تھے، اور ان سے کم تھے جو مونڈوں تک ہوتے ہیں۔ یعنی دو مقداریں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس زیادہ ہوتے تھے تو کانوں کی لو تک بلکہ کانوں کی لو سے بھی تھوڑا تجاوز کر جاتے تھے، اور جب کم ہوتے تھے تو ان سے کم ہوتے تھے، یعنی کانوں کی لو سے کم ہوتے تھے، یعنی زیادہ لمبے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بڑھتے تھے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال بڑھ جاتے تھے تو کانوں کی لو سے متجاوز ہو جاتے تھے، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹے مقدار کی جو بالوں کی چھوٹی مقدار وہ یہ ہے کہ نہ زیادہ اور نہ کم بلکہ متوسط مقدار ہوتی تھی۔ تیسری حدیث شریف، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم متوسط قد کے تھے، آپ کی دونوں شانوں کا درمیانی حصہ وسیع تھا، آپ کے بال مبارک کانوں کی لو تک ہوتے تھے۔ چوتھی حدیث شریف ہے، اس میں یہ ذکر ہے، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہ بالکل پیچیدہ نہ بالکل کھلے ہوئے، بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی اور گھنگریالہ بن لیے ہوئے تھے جو کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ پانچویں حدیث، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد ایک مرتبہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک چار حصے مینڈوں کے طور پر ہو رہے تھے، یعنی مشہور قول کے موافق حضرت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکہ مکرمہ کو تشریف آوری 4 مرتبہ ہوئی۔ اول عمرۃ القضاء میں جو سن 7 ہجری میں تھی، پھر فتح مکہ میں سن 8 ہجری، اور پھر اس سفر میں جو عمرۃ الجعرانہ کے لیے، پھر 10 ہجری میں حضرت حج کے لیے یہ تشریف آوری جس کا اس حدیث شریف میں ذکر ہے، بیجوری کے قول کے موافق فتح مکہ کے وقت ہوئی، اور یہی مظاہر حق میں لکھا ہے۔ بعض علماء نے اور اوقات بھی تحریر فرمائے۔ مردوں کے لیے عورتوں کی طرح مینڈیاں مکروہ ہیں، یعنی چٹیاں۔ اس حدیث میں مینڈیوں سے وہی مراد لی جائے جس میں تشبہ نہ ہو، کہ تشبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ممانعت فرمائی ہے۔ مینڈوں سے والی چٹیاں ادھر اس حدیث شریف میں وہ چٹیاں مراد نہیں جو عورتیں باندھتی ہیں، بلکہ کوئی مخصوص ہوں گی جس کی اجازت ہوگی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت سے تشبہ حاصل کرنے سے منع کیا ہے،
تو آپ علیہ السلام سے بہت زیادہ ہی بعید بات ہے کہ آپ علیہ السلام عورتوں کی تشبیہ کیا کریں. عقیدہ سے کوئی ایسی مینڈی ہوگی جو جس کی اجازت ہوگی شریعت میں. واللہ اعلم. آخری حدیث شریف ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نصف کانوں تک ہوتے تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام احادیث کو صحیح سمجھنے والا بنائے اور آگے پہنچانے والا بنائے, اور آپ علیہ السلام کی سنت سے محبت کرنے والا بنائے, اور اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.